بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس کے معنی ہے سرسبز چیز۔ آپ کا لقب خضر اس وجہ سے تھا کہ آپ جس خشک جگہ پر بیٹھتے یا تشریف فرما ہوتے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے۔ عازمین نے آپ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ آپ کا شمار انبیاء میں ہوتا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دریائے نیل کی شور مچاتی لہروں میں قدرت خداوندی کا عظیم کرشمہ ظاہر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحفاظت نیل کے دوسرے کنارے لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ازلی دشمن فرعون اور اس کی قوم بھی تباہ ہو چکی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ اے میرے مالک، تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح سے اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، کیا تیرے بندوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو علم میں مجھ سے زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، بالکل ایسا شخص موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، وہ کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ خضر ہیں جو علم میں تم سے زیادہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر میں انہیں ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمندر کے کنارے ایک چٹان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں اپنی خوراک کے لیے بھنی ہوئی مچھلی لے کر مجمع البحرین کی طرف سفر کرو۔ بس جب وہ مقام آئے گا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر تڑپنے لگے گی۔ اسی مقام پر تم خضر علیہ السلام سے ملو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف کو اس سفر میں اپنا رفیق ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور مجمع البحرین کی طرف سفر شروع کیا۔ دونوں احباب حضرت خضر علیہ السلام کے شوق دیدار میں سفر کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے کافی دور جا نکلے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھوک محسوس کی تو اپنے شاگرد سے کہا، لاؤ مچھلی نکالو، بھوک بہت ہی شدت سے تنگ کر رہی ہے۔ شاگرد بولا، جناب، مچھلی تو ایک جگہ پر زندہ ہو کر تڑپنے لگی اور وہ مجھ سے چھوٹ کر سمندر میں جا گری۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ایسا کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے اللہ کے بندے، وہی تو مقام مجمع البحرین تھا جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ چنانچہ دونوں احباب نے واپسی کا راستہ پکڑا اور جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں مچھلی کا محراب بنا ہوا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ وہاں تشریف فرما ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا شاگرد دونوں ان کے قریب گئے اور ان سے سلام کیا تو وہ کہنے لگے، اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔
تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کا تمام علم جانتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام علم اسرار جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے عرض کیا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ وہ علوم جان سکوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے عطا کیے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے خضر علیہ السلام انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آپ مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ دونوں استاد شاگرد حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، یہاں تک کہ سمندر کے ایک کنارے پر بہت سے ملاح اپنی کشتیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان احباب کو لے کر ایک خوبصورت کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی میں اور بھی بہت سے لوگ سوار تھے۔ کشتی سمندر کی تیز موجوں سے باتیں کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے ان تینوں احباب سے کرایہ بھی نہ وصول کیا۔ جب کافی سفر طے ہو گیا اور منزل کے قریب پہنچنے کا وقت قریب آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جمولے سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے اے خضر ان لوگوں نے ہمارے سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ قرآن مجید میں اس طرح سے اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، کہا تم نے اسے اس لیے چیر ڈالا کہ اس کے سواروں کو ڈبو ڈالو، بے شک تم نے بری بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا میں نے بھول کر سوال کر دیا ہے، آپ مجھے آئندہ اس طرح نہ پائیں گے۔ پھر جب منزل آئی تو خاموشی سے کشتی سے اتر گئے۔ دونوں استاد شاگرد خاموشی سے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے چلتے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک آبادی سے ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ خوبصورت بچے کو دیکھا جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر اسے موت کے سپرد کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوبصورت بچے کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے اور برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے کیا تم نے ستھری جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا ہے؟ بے شک تم نے بری بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس دفعہ میری معذرت قبول کر لیں، اس کے بعد آپ مجھے بے صبر نہ پائیں گے۔ چنانچہ پھر خاموشی سے سفر جاری کر دیا۔ پھر تینوں احباب سفر طے کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب نہ تھا جو آپ کی دعوت کرتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں میں ایک جگہ گرتی ہوئی دیوار دیکھی تو آپ نے اس میں اعظم کا ورد کیا اور وہ دیوار سیدھی کر دی، لیکن کوئی مزدوری نہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گاؤں والوں کے سلوک سے پہلے ہی بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ اس مرتبہ اعتراض کرنے پر خضر علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں آپ اور میں جدا ہوں گے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بس اب ہم تم یہاں جدا ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے 3 موقعوں پر 3 سوال کیے ہیں، ان کے جواب تو عنایت فرمائیں۔ تو خضر علیہ السلام نے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دیے اور جدا ہو گئے۔ سوال نمبر 1، آپ نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا؟ جواب، اس لیے کہ وہ کشتی موجودہ سب کشتیوں سے خوبصورت تھی،
اور جہاں اس نے جانا تھا وہاں کے بادشاہوں نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ملاح پر ظلم سے وہ کشتی غصب کر لینی تھی۔ اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تھا، وہ اس ظلم سے بچ گیا۔ سوال نمبر 2، آپ نے والدین کا اکلوتا بیٹا کیوں مار ڈالا؟ جواب، اس نے بڑے ہو کر کفر کرنا تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے پیار کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جاتے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ سوال نمبر 3، آپ نے گاؤں والوں کے برے سلوک کے باوجود دیوار بغیر مزدوری کیوں سیدھی کر دی؟ جواب، یہاں 2 یتیم بچے اس گاؤں میں رہتے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے ان کے لیے خزانہ چھپایا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں زندگی گزارنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے ظالم لوگ ان کا خزانہ ہڑپ کر لیتے اور وہ محروم ہو جاتے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حقیقتاً یہ تینوں کام تو شرع کے خلاف تھے، لیکن ان کی حکمت صرف خضر علیہ السلام کو ہی معلوم تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔